اولیاء امته وعلماء ملته واتباعه عليهم اجمعين. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحابہ سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. ذوق شوق محبت کے ساتھ روشی پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. اور محبت سے پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا اللہ جل شانہ و امن والہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد درود لامحدود حضور سرور کائنات فخر موجودات نور مجسم شفیع معاشر بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس بے سہاروں کے سہارا غریبوں کے حامی یتیموں کے والی شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم معلم کائنات ہادی برحق سید الانبیاء قائد الانبیاء امام الانبیاء سید الاولین والآخرین حضور پرنور شافع یوم نشور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام قابل عزت و صد احترام
معزز و محترم سامعین حضرات، میرے محترم بزرگوں، محترم بھائیوں، عزیزوں، اللہ رب العزت کا لا تعداد شکر ہے کہ جس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے اور ہر طرح کی نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ آج جو قرآن مجید فرقان حکیم سے ہم نے جس آیت کا انتخاب کیا، حصول برکت کے لیے جس آیت کو پڑھنے کی سعادت حاصل کی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار صحابہ کا ذکر اللہ نے اس میں بیان فرمایا، اور بالخصوص اللہ نے خلفائے راشدین یعنی خلافت راشدہ کی ترتیب کو اللہ نے بیان فرمایا۔ آج اسی پر ہم گفتگو کریں گے۔ جو آیہ مقدسہ جسے ہم نے برکت کے لیے پڑھا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، فرمایا وہ کافروں پر بڑے ہی سخت ہیں، رحماء بینہم، اور فرمایا آپس میں بڑے رحیم ہیں، تراہم رکعا سجدا، فرمایا تم دیکھو گے ان کو رکوع کرتے ہوئے اور سجدے کرتے ہوئے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، فرمایا ان کی پیشانیاں اور ان کے چہرے سجدوں سے چمکتے ہوں گے، مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، فرمایا ان کی مثالیں توریت میں بھی موجود ہیں اور انجیل میں بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے رسالت کا ذکر کیا، فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے عظیم الشان رسول ہیں۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرے وہ دائرہ ایمان سے خارج ہے، وہ بے ایمان ہے، اس کے بے ایمان ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ آگے فرمایا والذین معہ، اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد ان کا ساتھ دیا، کیا دیا؟ ان کے ساتھی بنے۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور ہمارے حضور کی قرابت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، ویسے تو سارے صحابہ حضور کی صحبت میں رہے، کسی کو کچھ وقت ملا، کسی کو کتنا ٹائم ملا، کوئی ادھر آیا حضور کا قرب پایا، اسلام قبول کیا، حضور پہ ایمان لایا، اور ادھر گیا، زندگی میں ایک مرتبہ موقع ملا حضور کی زیارت کا، قرب کا، کسی کو ایک دن مل گیا، کسی کو ہفتہ ملا، کسی کو مہینہ ملا، کسی کو 6 ماہ ملے، کسی کو سال ملا، کسی کو 10 سال ملے، مگر سب سے زیادہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل رہا
اس قرب کی تاریخ میں سب سے زیادہ جو میرے حضور کے ساتھ رہا، اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی ساتھ، اسلام قبول کرنے کے بعد بھی مصطفیٰ کے ساتھ، حضر میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ، سفر میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ، دکھ میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ، سکھ میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ، ہجرت میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ، اور غار میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ، اور مزار میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ۔ بلند آواز سے حق چاہیے یا علی۔ تو اس قرب کی تاریخ میں سب سے زیادہ جس ہستی نے میرے حضور کا قرب پایا وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ ایمان قبول کرنے سے لے کر قبر تک، مزار تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے۔ یوں سمجھ لو کہ ہمارے حضور کے جسم منور کا سایہ نہیں تھا، حضور کے جسم کا سایہ نہیں تھا، مگر جو سایہ بن کر، سائبان بن کر میرے حضور کے ساتھ چلتا رہا۔ یوں سمجھ لو یہاں دھوپ ہوگی، وہاں سورج ہوگا، یہاں بارش ہوگی، وہاں بادل ہوں گے، اور یہاں ابو بکر صدیق ہوگا، وہاں رسول اللہ ہوں گے۔ نہیں اونچی آپ محبت رہو سبحان اللہ۔ میں کہ یہاں ابو بکر صدیق ہوگا، وہاں رسول اللہ ہوگا۔ تو اس لیے جو سائے کی طرح میرے حضور کے ساتھ چلتا رہا وہ کون ہے؟ وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ تو سب سے پہلے میرے حضور کی رفاقت ملی، حضور کا قرب حاصل ہوا، اور پھر یاد رکھو قبر میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ، مزار میں بھی حضور کے ساتھ۔ ویسے تو عمر بن خطاب بھی ساتھ ہے، مگر سب سے زیادہ حضور کے ساتھ ابو بکر صدیق ہے، کیونکہ پہلے وہ حضور کے ساتھ دفن ہوئے۔ حضور کا قرب یعنی یوں سمجھو کہ حضور کے ساتھ بالکل ابو بکر ہے، ان کے ساتھ عمر بن خطاب ہے۔ ہاں اس سے مراد والذین معہ سے مراد حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ اشداء علی الکفار، اور فرمایا ان کے ساتھیوں کی دوسری نشانی یہ ہے۔ یہ کن کی نشانیاں بھائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی، حضور کے صحابہ کی۔ فرمایا جو ان کے ساتھی ہیں نا وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، کافروں پر بڑے سخت ہیں۔ ویسے تو سارے صحابہ ہی کافروں پر سخت تھے، اور حضور کے غلام کی نشانی یہ ہے کہ کافروں پر وہ سخت ہوتا ہے۔ کافروں کے کفر کی وجہ سے ان سے محبت کرنا جائز نہیں ہے کہ کافر کو کافر سمجھ کر اس کے کفر کی وجہ سے اس کے ساتھ قربت بڑھائی جائے، تعلق قائم کیا جائے، اس کے لیے نرمی پیدا کی جائے۔ یہ مومن کو زیب نہیں دیتا، اس کی اجازت ایمان والوں کو۔ ہاں ملو جیسے بندہ کافروں سے ملتا ہے، معاملات کرتا ہے، لین دین کرتا ہے، وہ چلتا ہے، مگر ان سے قرابت نہیں، دلی محبت نہیں، دلی لگاؤ یا قرب ان کے ساتھ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ رسمن جیسے بندہ ملتا ہے، آدمی ملتا ہے آدمی سے، آدمی ملتا ہے، مگر دل تو کم ملتا ہے آدمی سے، دل تو کسی اپنوں سے ہی ملتا ہے نا، جو اپنے ہیں ان سے دل ملتا ہے۔ کافر کو کافر سمجھ کر ملے۔ فرمایا جو محمدی ہیں، جو رسول اللہ کے غلام ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر سخت ہیں، کافروں پر سخت ہیں۔ تمام صحابہ کافروں پر سخت، مگر ان سب میں سرے فرشت جو سب سے زیادہ کافروں پر سخت تھے وہ حضرت عمر بن خطاب ہے، یعنی سب سے پہلا کافر اور سب سے ازلی کافر جس نے کفر آسمانوں پر کیا زمین پر نہیں کیا۔ صف اول کا کافر کون ہے؟ ابلیس، شیطان۔
جس نے کفر بھی آسمانوں پر کیا، دھتکارا گیا، اللہ نے لعنت کا طوق ڈال کر اپنی بارگاہ سمدیت سے اس کو خارج کر دیا، نکال دیا۔ سب سے ازلی دشمن، سب سے بڑا دشمن کافر ہے۔ فرمایا جب یہ میرے عمر کو دیکھتا ہے نا، جو ہم جیسوں کو تو بہا کے لے جاتا ہے نا ترکے کی طرح، ہمارے خون میں دوڑتا ہے، ہاں جی، ایک سیکنڈ میں پوری دنیا کا چکر لگاتا ہے، نمازیوں کو بے نمازی بنا دیتا ہے، قرآن پڑھنے والوں کو تارک قرآن بنا دیتا ہے، فلم و گانوں کی طرف، گانے بازی کی طرف، بے حیائی کی طرف، فحاشی کی طرف، بدکاری کی طرف، عیاشی کی طرف، عریانی کی طرف بندوں کو مائل کرتا ہے، دھکیل دیتا ہے۔ فرمایا جب وہ میرے عمر کو آتے ہوئے دیکھتا ہے نا تو فرمایا الشیطان یفر من ظل عمر، فرمایا شیطان میرے عمر کے سائے سے بھاگتا ہے، میرے عمر کو دیکھ کر اپنا راستہ بدل لیتا ہے، اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ یار جن کے ایک غلام کی یہ شان ہے، آقا کا مقام کیا ہوگا؟ یہ تو عمر بن خطاب کا مقام ہے کہ ان کے سامنے ابلیس نہیں ٹکتا، نہیں ٹھہرتا، ان کے سائے سے بھی بھاگتا ہے، تو پھر میرے حضور کی عظمتوں کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ تو فرمایا اشداء علی الکفار، اس سے مراد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مصداق ہے، اس کے مصداق حضرت عمر ہیں۔ اور حضور کی امت کو یہ میسج دیا گیا کہ غیروں کے لیے نرمی نہیں ہونی چاہیے، کافروں کے لیے نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ جو کافروں کے لیے نرمی رکھے اور ان کے ساتھ بیٹھے تو آنکھ مار کے بات کرے، یہ نہیں، فرمایا کافر سے بات کرے تو آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرے، ہاں جی۔ مگر ہمارے ہاں تو اس کی الٹ گنگا بہ رہی ہے کہ اپنوں کے لیے سختی ہے، غیروں کے لیے نرمی ہے، اپنوں کے لیے کوئی نرمی نہیں ہے۔ اپنوں کے تو لاشیں تڑپا دیتے ہیں، خون کی ندیاں بہا دیتے ہیں، اپنے احتجاج بھی کریں، پرامن احتجاج کریں، امریکہ کے خلاف، فرانس کے خلاف، جرمنی کے خلاف، اٹلی کے خلاف، فلاں کے خلاف، تو جناب والا سیدھی گولیاں مار دیتے ہیں۔ اپنوں کے لیے نرمی نہیں ہے، غیروں کو دکھانے کے لیے، غیروں کو دکھانے کے لیے یہ کیا جاتا ہے، رسول اللہ کے غلاموں کو بھونا جاتا ہے۔ اپنوں کے لیے سختی ہے، غیروں کے لیے نرمی ہے، الٹ ہے۔ مگر اللہ کا فرمان کیا ہے؟ اشداء علی الکفار، فرمایا غلام مصطفیٰ جب دیکھتا ہے نا دشمنان رسول کو تو اس کے چہرے کے تاثرات بدل جاتے ہیں، اس کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ ہونا بھی ایسا ہی چاہیے جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب کسی کافر کو دیکھتے، منافق کو دیکھتے تو ان کے چہرے کی رنگت بدل جاتی، ان کے جذبات ابھرتے، پریشر ڈیولپ ہوتا، اور عرض کرتے حضور اجازت ہو تو بے ایمان کی گردن اڑا دوں۔ ان کو اللہ نے ایسا تھرمامیٹر دیا تھا کہ منافق چلتا ہوا آتا، حضرت عمر دیکھ کر بتا دیتے منافق آ رہا ہے یا مومن آ رہا ہے، ہاں جی، دیکھ کر بتا دیتے۔ اللہ کرے یہ تھرمامیٹر تجھے بھی مل جائے اور تیرے اندر بھی یہ غیرت پیدا ہو جائے، ایمانی غیرت جو حضور کے صحابہ کے سینوں میں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی کسی بے ادب کو، منافق کو، کافر کو دیکھتے، ان کے جذبات ابھرتے، برداشت نہیں کرتے تھے۔ آج ہمیں درس دیتے ہیں نرمی پیدا کرو، نرمی پیدا کرو، نرمی کی بات کرنی چاہیے۔ میں کہ نرمی ضرور ہے، رحماء بینہم، قرآن فرماتے ہیں اپنوں کے لیے رحیم ہیں، اپنوں کے لیے رحیم ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ علامہ فرماتے جب دشمن رسول کو دیکھو، اسلام کے دشمن کو دیکھو تو فرمایا فولادی بن جاؤ، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو جاؤ، اور جب کوئی اپنا مل جائے تو ریشم سے بھی زیادہ نرم ہو جاؤ، اس کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملو، اس کو دکھی دیکھو تو اس کے دکھ کا مداوا کرو، اس کو بیمار دیکھو اس کی بیمار پرسی کرو، اگر کسی کو پریشان حال دیکھو تو اس کی پریشانی کا ازالہ کرو۔
اگر کسی کو تکلیف میں مبتلا دیکھو تو اس کی تکلیف کا ازالہ کرو۔ فرمایا اگر اس کو کوئی ضرورت ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کرو۔ فرمایا جب آپس میں ملتے ہیں تو نرم دل ہیں، رحیم ہیں۔ فرمایا اپنوں کے لیے تو دل بچھا دیتے ہیں، اپنوں کے لیے آنکھیں بچھا دیتے ہیں۔ رحماء بینہم، اپنوں کے لیے رحیم ہیں، دشمنوں کے لیے، بولو دشمنوں کے لیے سخت ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی نشانیاں بیان ہو رہی ہیں، مگر آج دشمنان اسلام کے لیے نرمی ہے، ان کے لیے آسانیاں ہیں، سہولتیں ہیں، ان کو جناب والا اب میں اگر اس طرف اشارہ کر گے تو میرا رخ بدل نہ جائے۔ جو آج ہمارے حکمرانوں کا، مسلمان حکمرانوں کا کردار ہے گھنونا، شرمناک، تاریک اور ایسا گندا کردار ہے کہ غیروں کے لیے بڑی آسانیاں ہیں، نرمیاں ہیں۔ میوزیکل شو، بغیرتی کے شو، فحاشی کے شو، جوے کے اڈے، سینمے، اور جناب والا اب ان کا فوکس اور ہو گیا عربوں کا، سعودی عرب کے حکمرانوں کا نام لینے میں ہمیں کسی کا کوئی ڈر، اب ان کی تو سوچ ہی بدل گئے۔ بے حیائی کے اڈے آباد ہو رہے ہیں، انڈیا سے طائف جاتے ہیں، وہاں جناب والا گویوں کے، گانے والیوں کے، گانے والوں کے، فلم ایکٹروں کے، سوشل میڈیا کا دور ہے اور جبے کے اڈے قائم ہیں۔ دو دو عربی بیٹھے ہوتے، ایک ایک لڑکی بیٹھی ہوتی ہے اور وہ جبا کھیلا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، اب سوچ بدل گئی۔ ہم کہتے ہیں جناب اب وہاں کعبے کا امام بھی گونگا شیطان ہے، مسجد نبوی کا امام بھی گونگا شیطان ہے۔ بولو جو فحاشی کے خلاف آواز نہ اٹھائے، بغیرتی کے خلاف آواز نہ اٹھائے، وہ امام ہمارا ہو سکتا ہے؟ وہ جناب والا چاہے کعبے کا امام ہو، مسجد نبوی کا امام ہو، وہ اہل سنت کا امام، نبی کا جو غلام ہے ہمارا، وہ جو رسول اللہ کا غلام ہے، جو کلمہ حق بلند کرتا ہے، وہ ہمارا امام ہے۔ تو جب برائی کو دیکھ کر، بے حیائی کو دیکھ کر، فحاشی کو دیکھ کر کہ نہیں مجھے نوکری سے برخاست کر دیا جائے گا، مجھے نکال دیا جائے گا، مجھے پابند سلاسل کر دیا جائے گا، مجھے مار دیا جائے گا، حضرت امام حسین فرماتے ہیں سر کٹ کے چڑھ جائے، سر کٹ کے چڑھ جائے تیرا نیزہ نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول، یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ انداز بدلتے رہتے ہیں، انداز بدلتے ہیں، سوچ بدلتی ہے، فلمیں بدلتی ہیں، ڈرامے بدلتے ہیں، بڑا بڑا چینج آتا ہے، تبدیلی آتی ہے، مگر کردار حسینی ابدی ہے اور ابدی رہے گا۔ ہاں جی، جن میں یہ کردار موجود ہے، یہ سوچ اور فکر موجود ہے، پھر وہ بڑے سے بڑا عہدہ نہیں دیکھتے، وہ کہتے ہیں نہیں کچھ رہے یا نہ رہے مگر عظمت مصطفیٰ کا پھریرا لہرانا چاہیے، اسلام کا جھنڈا سر بلند رہنا چاہیے۔ جو مسلمان ہو کر اتنی بڑی توہین کر دے، اتنی بڑی گستاخی کر دے، آج ہم دنیا کے خلاف، امریکہ کے خلاف، یورپ کے خلاف، فرانس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے حضور کے خاکے چھاپے، یہ کیا وہ کیا، مگر جو یہ کہے کہ بیت اللہ میں انٹری سے کرونا پھیلے گا، بیت اللہ کو ہاتھ لگانے سے بیماری لگ جائے گی، روزہ رسول پر حاضری سے بیماری لگ جائے گی، اگر قرآن کو ہاتھ لگاؤ گے بیماری لگ جائے گی، اس سے بڑی گستاخی ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سے سوال کر رہا ہوں، اس سے بڑا کوئی گستاخ ہے؟ تو پتہ چلا گستاخ وہ نہیں ہے، گستاخ تو ہمارے اندر بیٹھے ہیں، ہمارے اونچی بولو، ہمارے اندر بیٹھے ہیں، جو کہتے ہیں بیت اللہ کو ہاتھ لگانے سے بیماری لگ جائے گی، روزہ رسول پر جاؤ گے بیماری لگ جائے گی، اس سے بڑی گستاخی کیا ہو سکتی ہے؟ کافر کرے
تو اس پہ اتنا افسوس نہیں اور اپنا کرے، کلمہ بھی پڑھے، رسول اللہ کا امتی ہونے کا دعویٰ بھی کرے، اور پھر وہ کلمہ طیبہ والا جھنڈا وہاں جناب اپنے جسم پہ لپیٹ لیا جائے، اس کی بے حرمتی کی جائے. یا اس پر کسی نے نوٹس لیا؟ اس پر کسی کے اوپر کوئی جوں رینگی، کوئی اثر ہوا کہ یہ توہین نہیں ہے کہ کلمہ طیبہ لکھا ہوا پرچم اس کو جسم پہ اپنے ننگے بدن پہ لپیٹ لینا، فوٹو سیشن کروانا، اس کو ہائی لائٹ کرنا، پھیلانا، اور پھر یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ نام نہاد مسلمان کر رہے ہیں. تو اس لیے سب سے بڑے بے ادب تو ہم ہیں، سب سے بڑے گستاخ وہ لوگ ہیں جو ہمارے ایوانوں میں بیٹھے ہیں. قلعہ ہم کرتے ہیں غیروں سے. اب ہم اگر جناب احتجاج کرتے ہیں، بسیں جلانا، بلڈنگوں کو جلانا، یہ کرنا، وہ جلنا، بلاؤ، اس کا کوئی اثر ان پر ہوتا ہے؟ دوسروں پر کیا اثر ہوگا جی؟ اگر ہم اپنے ملک کو تیس نیس کر دیں، یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اوے ظالموں، اپنوں سے احتجاج نہیں ہوتا، اپنوں سے تو پھر جناب والا بدلہ لیا جاتا ہے، اور وہ بدلہ لینے کا جب وقت آتا ہے تو سنی ٹھس ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ پھر بھول جاتا ہے، کہتا ہے نہیں، ووٹ تو میاں صاحب کا ہی ہے، ووٹ تو زرداری صاحب کا ہی ہے، ووٹ تو عمران خان. یہ بھولے بھالے سیدھے سادے، یہ محراب و منبر میں بیٹھنے والے یہ کدھر سے نکل آئے ہیں جناب میدان عمل میں؟ ان کو کیا ضرورت ہے؟ بدماشوں لوگوں کا کام ہے، چوروں اچکوں کا کام ہے، لٹیروں کا کام ہے، زانیوں شرابیوں کا کام ہے. سبحان اللہ. ایک گروہ ایسا ہے جس کی سوچ اور فکر یہ ہے، یہ سنتے رہتے ہیں نا، ہم اور آپ بھی سنتے رہتے ہیں، جو قوم شرابیوں کو بھیجے، جواریوں کو بھیجے، بدماشوں کو منتخب کر کے ایوانوں میں بھیجے، پھر تو وہ تو وہی بولیاں بولیں گے جو بولی جا رہی ہیں. میری بات غلط تو نہیں؟ اگر کسی کو چبھ رہی ہے تو مجھے بتا دے کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، ہاں جی، مجھے جناب والا آپ ٹارچر کر رہے ہیں، ایسا کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ کہ جناب والا یہ درویش لوگ ہیں، یہ فقیر لوگ ہیں، یہ محراب و منبر میں بیٹھنے والے ہیں، یہ گدی نشین ہیں، آستانوں میں بیٹھنے والے، یہ کدھر سے نکل آتے ہیں جناب والا؟ یہ تو چوروں کا، لٹیروں کا، ڈاکوؤں کا، بدماشوں کا، شرابیوں کا، زانیوں کا کام ہے. اچھا بھائی، شرابیوں کو منتخب کرو، زانیوں کو منتخب کرو، بے ایمانوں کو، بدماشوں کو، لٹیروں کو، اچکوں کو بھیجو گے تو پھر تو وہی ہوگا جو امریکہ چاہتا ہے، پھر وہی ہوگا جو فرانس چاہتا ہے، جو یورپین یونین کونسل چاہتی ہے، پھر وہی ہوگا، وہی کرنا پڑے گا. تو پھر وہی ہوگا. پھر بیت اللہ میں انٹری بند ہوگی، مسجد نبوی شریف میں انٹری بند ہوگی، پھر حجاز مقدس میں مسلمانوں کا داخلہ بند کر دیا جائے گا. یہ ایک درد ہے، یہ کفیت ہے. آپ سمجھتے ہو کہ مولانا کو کیا ہو گیا؟ میں کہ ہم تو وہی کہتے ہیں، سمجھتے ہیں جسے حق. وہ بات کرتے ہیں شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. اشداء علی الکفار، فرمایا کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحیم ہیں، آپس میں نرم دل ہیں. اس سے مراد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. تمام صحابہ نرم دل تھے، رحم دل تھے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے، پیار کرنے والے تھے، مگر ان میں سر فہرست حضرت سیدنا عثمان بن عفان تھے. جب کسی کو دکھی دیکھتے، کسی کو مصیبت میں دیکھتے، کسی کو پریشانی میں دیکھتے، حضرت عثمان تڑپ جاتے. سب سے زیادہ اسلام پر دولت جو خرچ کی ہے وہ حضرت سیدنا عثمان بن عفان نے کی. وہ مسلمان جو غلامانہ زندگی گزار رہے تھے، غلامی کی چکی میں پس رہے تھے، ظلم و جبر کی چکی میں پس رہے تھے، حضرت عثمان غنی نے ان کو خرید کر اللہ کی رضا کے لیے آزاد کروایا. جب کسی کو غلامی کی زندگی میں دیکھتے، غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھتے، حضرت عثمان کو اس وقت تک چین نہ ملتا جب تک اسے آزادی لے کر نہ دیتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور حضرت سیدنا عثمان بن عفان اپنا سرمایہ، اپنی دولت اسلام پہ خرچ کرتے، ضرورت مندوں پہ خرچ کرتے، بیماروں پہ خرچ کرتے، دکھی لوگوں پہ خرچ کرتے، بیواؤں پہ خرچ کرتے،
یتیموں پہ خرچ کرتے، بے سہارا لوگوں پہ خرچ کرتے، لوگوں کے دکھ درد بانٹتے، اپنوں کو بھی دیتے، دوسروں کو بھی دیتے، رشتہ داروں کو بھی عطا فرماتے۔ بیت المال سے نہیں، بیت المال سے نہیں، اپنے خزانے سے دیتے۔ ان کا اپنا خزانہ بیت المال سے کہیں زیادہ تھا، ان کا اپنا اثاثہ بیت المال سے زیادہ تھا۔ ہاں، اس زمان پہ اقربا پروری کا لوگ دھبا لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، ہاں اس زمان نے خرچ کیا مگر اپنی پاکٹ سے خرچ کیا ہے، اپنے مال سے خرچ کیا ہے۔ اور ہمیں یہ میسج دیا ہے، اے رسول اللہ کے غلاموں، اپنوں پہ خرچ کرو، ان کی ضرورتوں کا خیال کرو۔ حضرت سیدنا عثمان نے جب اقتدار سنبھالا، باہر گئے، لکڑیاں کاٹ کر گٹھا اپنے سر پہ اٹھا کے لا رہے ہیں۔ غلام آگے سے بڑھ کر عرض کرتے، حضور آپ نے یہ کیا کیا؟ ہم کس لیے ہیں؟ ہمیں اشارہ کرتے، ہمیں آپ بلاتے، ہم یہ وزن اٹھاتے۔ فرمایا نام، اس زمان اپنا محاسبہ کر رہا ہے، اس زمان اپنے نفس کو یہ سبق دے رہا ہے کہ کل قیامت کو تو بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ یہ ہے اپنے ضمیر کو، اپنے نفس کو لگام دینا، محاسبہ کرنا کہ یار اتنا بڑا سوداگر، اتنا بڑا لینڈ لاٹ، اتنا بڑا جناب والا، اگر میں کہوں کہ اس دور کا سب سے بڑا سرمایہ دار، ملٹی نیشنل کمپنیوں کا مالک، جو سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا، ٹھاٹھ باٹھ شاہانہ زندگی گزارنے والا، مگر جب اقتدار سنبھالتا ہے تو فقیر بن جاتا ہے، مسلمانوں کا خادم بن جاتا ہے۔ یہ ہے حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ تراہم رکعا سجدا، محبت سے کہو سبحان اللہ۔ فرمایا تم دیکھو گے ان کو رکوع کرتے ہوئے، سجدے کرتے ہوئے۔ حضور کے سارے صحابہ نمازی تھے، شب بیدار تھے، اوابین کے نفل بھی پڑھتے، اشراق بھی پڑھتے، چاشت بھی پڑھتے، تہجد بھی ادا فرماتے۔ وہ راتوں کے نمازی تھے مگر دن کے غازی تھے، دن کے غازی تھے۔ وہ ہماری طرح نہیں تھے 12 بجے تک جاگنے والے، گپیں لگانے والے، 3 بجے تک جاگ کر بیکار اپنا وقت ضائع کرنے والے۔ وہ عشاء کی نماز پڑھ کے سونے والے، تہجد کو اٹھنے والے، اللہ کی یاد میں گڑ گڑانے والے، رونے والے، آنسو بہانے والے، اور پھر صبح ہوتی ہے تو غازی بن جاتے ہیں۔ کیا بن جاتے ہیں؟ غازی بن جاتے ہیں۔ سارے صحابہ نمازی تھے مگر ان میں سر فرست حضرت مولا کائنات، مشکل کشا، حیدر کرار، شیر خدا، حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ حضرت سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جیسی کوئی عبادت نہیں کر سکتا۔ ان کے شہزادوں حضرت امام حسن اور حسین جیسی نماز کوئی نہیں ادا کر سکتا۔ فرمایا جان جاتی ہے تو چلی جائے مگر نماز نہیں جانی چاہیے، نماز نہیں جانی چاہیے۔ حضرت مولا علی جیسی نماز کوئی نہیں ادا کر سکتا۔ اس سے مراد حضرت مولا علی کی ذات ہے۔ حضرت مولا علی فرماتے جب علی نماز پڑھتے، فرمایا گویا ایسے ہے جیسے میں رب کو دیکھ رہا۔ وہ منزل مشاہدہ پر تھے، فرماتے لوگوں جب اللہ کی بندگی کرو تو ایسے کرو جیسے تم اللہ کی ذات کو دیکھ رہے۔ فرمایا جس کا تصور یہ ہوتا ہے پھر اللہ بھی اسے دیکھتا ہے، اللہ بھی اسے دیکھتا ہے۔ فرمایا اگر یہ نہیں تو کم از کم یہ تصور پیدا کر لو کہ میں اللہ کی ذات کو نہیں دیکھ رہا حاجی صاحب، بادشاہ صاحب، تو فرمایا پھر اتنا تو ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے۔ بولو جب یہ تصور ہو کہ اللہ کی ذات شاہ جی مجھے دیکھ رہی، کوئی بندہ گناہ کر سکتا ہے؟
وہ تو ساتویں کمرے میں چھپ کر بھی گناہ نہیں کرے گا کہ یار اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے۔ مولا کائنات مشکل کشا شیر خدا فرماتے ہیں آپ اس مقام پر تھے جب اللہ کے حضور کھڑے ہوتے، استغراق کا عالم ہوتا، مستغرق ہو جاتے اللہ کی یاد میں۔ محبت سے کہے سبحان اللہ، اونچی کہو اس جملے پہ سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی استغراق کی حالت میں اللہ کے حضور کھڑے ہوتے، دنیا کے تفکرات سے نکل جاتے، دنیا کے تخیلات سے نکل جاتے، فقط ایک ہی تعلق ہوتا، اللہ کی ذات کو دیکھتے۔ ایک مرتبہ دوران جہاد آپ کی پنڈلی پہ تیر لگ گیا، تیر اتنا گہرا لگا کہ صحابہ نے کھینچنا چاہا مگر نکال نہ سکے، بڑی تکلیف محسوس ہوئی۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھیوں، میرے صاحبوں، جب میں نماز میں کھڑا ہوں نا اس وقت نکال دینا۔ جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے آپ کا جسم ویسے فولاد کی طرح تھا، مضبوط اعصاب کے مالک تھے، چوڑا سینہ تھا، مضبوط آپ کے پہلوانوں کی طرح آپ کے ڈولے تھے، رانے تھی، مضبوط جسم کے مالک تھے، مگر جب نماز میں کھڑے ہوتے خشیت الہیہ، استغراق کا یہ عالم ہوتا، جسم ڈھیلا ہو جاتا، ریشم سے بھی زیادہ نرم ہو جاتا۔ آپ نے فرمایا جب نماز میں کھڑا اس وقت نکالنا۔ آپ نے نماز شروع فرمائی، تعلق جڑ گیا، اللہ کی ذات سے تعلق جڑ گیا۔ پہلی ہی رکعت مکمل کی، ابھی سجدے میں گئے، غلام آیا، اس نے تیر کھینچ دیا، تیر کھینچ دیا۔ جب اب نماز سے فارغ ہوئے فرمایا تیر نکال دیا۔ عرض کی حضور ابھی آپ پہلی رکعت ہی ادا فرمائی تھی، سجدے میں تھے تو ہم نے نکال دیا۔ فرمایا مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا، مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا۔ دیکھو یہ نماز تھی مولا علی کی، یہ نماز تھی سیدہ پاک کی۔ عشاء کی نماز ادا فرماتی، سردیوں کی لمبی راتیں ہوتی، مصلی بچھا دیتی، کھڑی ہو جاتی، سورہ فاتحہ ختم، سورہ بقرہ بھی ختم، تیسرا سپارہ بھی ختم، لمبی لمبی صورتیں پڑھتی جاتی۔ ایک رکعت مکمل کی تھی، دوسری تھی مسجد نبوی شریف سے اذان کی آواز آ گئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت بلال حبشی نے اذان دی، جلدی سے دوسری رکعت کو مکمل کیا، نماز سے فارغ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی مولا تو نے کتنی چھوٹی چھوٹی راتیں بنائی ہیں۔ بولو سردیوں کی راتیں چھوٹی ہوتی ہیں؟ عرض کی مولا تو نے کتنی چھوٹی راتیں بنائی ہیں، کوئی ایسی لمبی رات بنا کہ تیری فاطمہ دل کھول کے عبادت کر۔ ان جیسی نماز کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن کی 300 آیات اللہ نے مولا علی کی شان میں نازل فرمائی۔ احادیث کا سب سے زیادہ ذخیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کے فضائل میں بیان فرمایا۔ تراہم رکعا سجدا، اس سے مراد حضرت مولا علی اس کے مصداق ہیں۔ آگے فرمایا وہ تو اللہ کا فضل چاہتے ہیں، کسی کو مرحوم نے منت بنانے کے لیے احسان نہیں کرتے، نیکی نہیں کرتے، اللہ کا فضل چاہتے، فضلا من اللہ ورضوانا، تاکہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پیشانیوں پر، ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان ہیں۔ مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، فرمایا ان کے تذکرے اللہ نے توریت میں بھی فرمائے ہیں اور انجیل میں بھی فرمائے۔ دیکھو یار حضور کے صحابہ کے تذکرے، فرمایا قرآن میں ہی ان کا ذکر نہیں، ہم نے توریت میں بھی کیا ہے، انجیل میں بھی کیا ہے۔ ہاں جی، تو پتہ چلا یہ وہ ترتیب ہے قرآن کی بنائی ہوئی ترتیب۔ والذین معہ، اس سے مصداق حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ اشداء علی الکفار کے مصداق حضرت عمر بن خطاب ہیں۔ رحماء بینہم، اس سے مراد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، اس کے مصداق حضرت مولا علی شیر خدا ہیں۔ یہ وہ ترتیب ہے جو قرآن نے بیان فرمائی ہے، اس میں میرا تیرا دخل نہیں۔ تمام مفسرین کرام نے یہی تفسیر لکھی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ میں سب سے پہلا، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ
اور مصطفیٰ کا سب سے پہلا پیار، مصطفیٰ کا سب سے پہلا رفیق، مصطفیٰ کا سب سے پہلا ساتھ۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور پھر حضور محبوب سبحانی، قندیل نورانی، ہیکل یزدانی، شہباز لامکانی، محی الدین ابو محی الدین الشیخ السید عبد القادر جیلانی۔ آپ نے بھی جب اہل بیت کا ذکر کیا، صحابہ کا ذکر کیا، خلافت راشدہ کا ذکر کیا، تو آپ نے سب سے پہلے جس ہستی کو رکھا اور یہ لکھا افضل البشر، ساری بشریت میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد فرمایا سب سے افضل اور اعلیٰ ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ یہ کس نے لکھا؟ مولا علی کے بیٹے نے لکھا، حسنی حسینی سید نے لکھا۔ تو میں نے کہا مولا علی کا بیٹا بیان کر رہا ہے۔ کشف المعجوب اٹھائیے، حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے بھی جب خلافت راشدہ کا ذکر کیا، اہل بیت کا ذکر کیا، حضور کے صحابہ کا ذکر کیا، تو وہاں بھی سب سے پہلے نمبر پر حضرت ابو بکر صدیق کو رکھا۔ فرمایا خلافت راشدہ میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ نبیوں کے بعد حضرت ابو بکر صدیق ہیں، پھر عمر بن خطاب ہیں، پھر عثمان بن عفان ہیں، پھر علی المرتضیٰ حیدر کرار ہے۔ یہ کون ہیں؟ یہ سادات ہیں، یہ اہل رسول ہیں، یہ حسنی حسینی سید ہیں، پھر محمد بن حنفیہ حضرت مولا علی کے بیٹے ہیں، صاحبزادی ہیں۔ عرض کی بابا حضور کی امت میں سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا تو نہیں جانتا، میرے حضور کا فرمان کہ افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد سب سے اعلیٰ ابو بکر صدیق ہے۔ سوال کرنے والا بیٹا ہے، جواب دینے والے باپ مولا علی ہیں۔ پھر عرض کی سننا، پھر کون؟ فرمایا پھر عمر بن خطاب۔ عرض کی سننا، پھر کون؟ فرمایا پھر عثمان بن عفان۔ بلکہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور حکومت میں، خلافت میں، اگر آپ کو کوئی حضرت ابو بکر صدیق پر فوقیت دیتا، افضل کہتا، حضرت علی اس پر مشتری کی حد لگا دیتے، اس کو لمبا لٹا دیتے، اس کو 70 کوڑے لگاتے۔ کتنے؟ اچھی بولو، کتنے کوڑے لگاتے؟ میں کہ ساڑی نہ منو، اپنے باپ بھی تے منو، ہماری نہ مانو یار۔ یہ نئی نئی تشریعات کرنے والے سوشل میڈیا کا دور ہے، آج کے اس دور میں نئی نئی تشریعات پھیلاتے ہیں، نئی نئی لوگوں کے اندر جناب والے ابہام اور اشکال پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہاں جی، اور طرح طرح کے رافضی، اور اپنا بھی ایک ٹولہ ہے اہل سنت میں جو ان ٹولوں کے ساتھ مل جاتا ہے، رافضیوں کے ساتھ مل کر جلغار کرتے ہیں۔ کبھی وہ ایران کے جناب والا چندے پہ پلتے ہیں، کوئی کسی کے چندے پہ پلتا ہے، پھر وہ بولیاں بولتے جو 1 2 4 دورے ایران کے کر آتا ہے، اتنا مال مل جاتا ہے کہ اس پہ رافضیت کے جراثیم لگ جاتے ہیں، ہاں جی۔ پھر وہ جناب والا اپنی تشریح پیدا کرتا ہے۔ میں کہ تیری تشریح اور تیری توضیح کو ہم آگ لگا دیں گے، ہمارے لیے تشریح وہی قابل قبول ہے جو مولا علی کی ہے، جو حسن و حسین کی ہے، جو حضور غوث العاصم عبد القادر جیلانی کی ہے، جو داتا علی حجویری کی ہے، جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی ہے، جو حضرت مجدد الفسانی کی ہے، جو شاہ نقشبند کی ہے، جو حضرت شہاب الدین سہروردی کی ہے، جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی ہے۔ طرح طرح کے کیڑے جراثیم گٹروں سے نکل آتے ہیں، منہ نکالتے ہیں، بک بک کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں۔ میں کہ جو فیصلے ہمارے بزرگ کر گئے، ہمارے اسلاف کر گئے، ہمارے بڑے کر گئے، آج کے دور میں میرے جیسا بندہ اٹھ کے کوئی نئی بات کرے، ہیں یہ منہ اور مسور کی دال ہیں، ہم کہاں اس قابل؟ میں کہ پہلے اپنی حیثیت تو دیکھ، تو ان کا ہم پلہ ہو سکتا ہے؟ کس صدی میں بیٹھ کے بات کرتا ہے؟
ہمارے بزرگوں نے 1400 سال پہلے فیصلے کر دیے، جو اس عقیدے پہ قائم ہے وہی سنی ہے، جو اس سے ہٹ جائے گا وہ قول اور ہو سکتا ہے مگر اہل سنت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق، چاہے وہ حضور غوث اعظم کی اولاد میں سے ہو یا کسی اور کی اولاد میں سے ہو، جو ان کے نظریے سے ہٹ جائے گا، ان کی فکر سے ہٹ جائے گا، ان کے ویژن سے ہٹ جائے گا، ان کے فلسفے سے ہٹ جائے گا، اس کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضور غوث اعظم نے جو فیصلہ کر دیا وہی فیصلہ ہمیں ماننا ہے، اسی کو تسلیم کرنا ہے۔ جو امام احمد بن حنبل کر گئے، جو امام مالک کر گئے، امام شافعی کر گئے، امام ابو حنیفہ کر گئے، جو فیصلے ہو چکے ہیں ان کو چھیڑنے کی کوئی ضرورت ہے؟ تو جو چھیڑ خانی کرتے ہیں ان کا ہمارے اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ ان کا ہمارے ساتھ کوئی لینا دینا؟ وہ کوئی اور ہوں گے، کسی اور کے اعلیٰ کار ہوں گے، کسی اور کے ساتھ ان کا تعلق ہوگا، وہ اپنے لیے جہنم کا راستہ بنا رہے ہیں، مگر صراط مستقیم کا راستہ وہی ہے جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ اسی پر ہمیں نامزد رکھے، اسی پر استقامت عطا فرمائے، اسی پر مضبوطی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آگے یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ایک تو پہلی ڈوز تھی، پہلی کڑی تھی جس کو آج ہم نے شروع کیا ہے۔ یہ مہینہ سارا ہی ابو بکر صدیق کا ہے، شہنشاہ صداقت کا ہے۔ اس میں صداقت صدیق اکبر کا ذکر بھی ہوگا، اس میں امامت صدیق اکبر کا ذکر بھی ہوگا، اس میں غار ثور کی سیر بھی ہوگی، ہاں جی، اس میں پھر جناب والا خلافت صدیق کا ذکر بھی ہوگا، پھر ان کے فضائل بھی ہوں گے، پھر ان کی شان بھی ہوگی، پھر حضور کے یاروں کا ذکر بھی ہوگا، اور حق چار یار کا ذکر بھی۔ نعرہ تکبیر،